اب میں گزشتہ دنوں فوت ہونے والے ہمارے ایک انتہائی مخلص کارکن اور خادم سلسلہ محترم ناصر احمد سعید صاحب کا ذکر کروں گا، جو 5 اپریل کو بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناصر احمد سعید صاحب 1951 میں ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، وہاں کے ایک گاؤں میں، تاج دین صاحب کے گھر میں۔ ان کے والد کا نام تاج دین تھا۔ آپ پیدائشی احمدی تھے۔ تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی، مڈل تک 8ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ پھر 1973 میں وزارت امورامہ کے تحت بطور کارکن حفاظت خاص ان کا تقرر ہوا۔ پھر 1983 میں یہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے روا سے ہجرت کرنے کے بعد 2 سال کے بعد یہ بھی 1985 میں خلیفۃ رابع کی اپریل 84 میں میرا خیال ہجرت ہوئی تھی۔ یہ 1985 میں پھر یہ روا سے لندن کا تبادلہ ہو گیا اور خدمت انجام دیتے رہے۔ عمر کے لحاظ سے ان کو اکتوبر دفتری کارروائی جو ہوتی ہے قواعد کی، اس کے مطابق ان کو اکتوبر 2010 میں ریٹائر کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھا، ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت ثالثہ سے لے کے اب تک میرے وقت تک ان کو ڈیوٹی کی سعادت ملی۔ ناصر سعید صاحب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ بڑی ایمانداری اور مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے تھے۔ خلافت احمدیہ کے ساتھ ان کو بڑا سچا پیار کا تعلق تھا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کلثوم بیگم صاحبہ ہیں، ایک بیٹا ہے خالد سعید احمد سعید، اور ان کے بچے ہیں آگے خالد سعید صاحب کے۔ خالد سعید صاحب بھی رضاکار طور پر حفاظت خاص میں ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ناصر سعید صاحب کی طرح وفادار بنائے اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناصر سعید صاحب کی اہلیہ کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان کے ایک رشتہ دار ہیں ناصر سعید صاحب کے، ماموزاد محمود صاحب ربوہ میں ہیں۔ وہ پہلے فوج میں تھے محمود صاحب، اور ان کے ہم عمر ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ ناصر سعید صاحب کے والدین نے بھی ان کو کہا کہ فوج میں بھرتی ہو جاؤ یا کوئی اور نوکری کر لو، تو انہوں نے انہیں جواب دیا اگر نوکری کرنی ہوئی تو جماعتی نوکری کروں گا، ورنہ جو چھوٹا سا ذمہ دارہ ہے یہی اپنا ذمہ داری کا کام کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے کہا یہ جماعت میں آئے اور بھرتی ہو گئے۔ اپنے ان کی رشتہ داری لکھتے ہیں کہ اپنے سب عزیز و اقارب سے نہایت پرخلوص محبت کا سلوک رکھتے تھے، اور بہت سے ضرورت مند اقربا کی خاموشی سے امداد بھی کرتے رہتے تھے۔ ربوہ میں حفاظت خاص کے شکور صاحب ہیں، عملے کے کارکنوں، کہتے ہیں کہ مجھے 1990 سے 98 تک لندن میں ناصر سعید صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کا موقع ملا، اور ہمیشہ انہیں خلافت کا وفادار اور اطاعت شار پایا، اور ڈیوٹی کے معاملے میں ہمیشہ بڑے ایماندار تھے۔ ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کے لیے وقت سے پہلے آ جایا کرتے تھے، اور ہم وسیغہ راز کوئی پیغام ہوتا تھا تو ہمیشہ اس کو راز رکھتے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ تلقین کرتے کہ راز رکھنا چاہیے، اور اپنے کسی ساتھی کو کبھی بھی
اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ میجر محمود صاحب ہیں، افسر حفاظت خاص، انہوں نے جو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ناصر سعید صاحب انتہائی وفادار کارکن تھے۔ ان کی روح کا محور صرف اور صرف خلافت احمدیہ تھی، دنیاوی علائشوں سے مبرہ تھے، خدمت دین ہی ان کا نصب العین تھا، خدمت کرنے کے علاوہ ان کی اور کوئی سوچ نہیں تھی۔ دلی خواہش رکھتے تھے کہ خلافت کے در پر جان نکلے، اور اسی کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ مہمان نوازی میں بھی بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے، اپنی مثال آپ تھے، ہر بڑے چھوٹے کی عزت و خیال رکھتے تھے، اپنے سے سینئر کی بھی حد عزت کرتے تھے، کبھی ہونٹوں پر کبھی زبان پر گلا شکوہ نہیں لائے، اور ہمیشہ ہر حکم کی تعمیل کو اپنا فرض جاننا۔ میجر صاحب نے لکھا ہے کہ وقف زندگی کی وہ ایک لاجواب مثال تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بے لوث ہو کے انہوں نے اپنی خدمت کی ہے اپنی زندگی میں۔ جامعہ جرمنی کے طالب علم ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، ہارون صاحب، کہ ان کو کئی دفعہ ان کو تجربہ ہوا کہ لوگوں کی اگر فریقین میں کوئی رنجشیں ہیں، چپکلشیں ہیں، تو ان میں صلح صفائی کرانے میں بڑا کردار ادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چھٹیوں میں کبھی کہیں جاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ خلیفہ وقت کی جو خدمت ہے وہاں حاضر رہنا اور ڈیوٹی دینا، وہی وقف زندگی کی رخصتیں ہیں، اور کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بڑے شمار لوگوں نے ان کے اخلاق، ان کی مہمان نوازی، ان کی خوش مزاجی اور پیار اور محبت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کسی بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں تھے جماعت کے، لیکن معمولی خدمت گزار ہونے کے باوجود ہر دل عزیز تھے، جس سے ملتے اس کو دل مول لیتے تھے۔ نصیر باجوہ صاحب ہیں جرمنی کے، کہتے ہیں بڑے عمدہ اخلاق اور عادات کے مالک تھے، سب کے لیے بہتر سوچتے تھے، ہر وقت ہر شخص کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، اور دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے، اور اس میں دلی تسکین محسوس کرتے تھے۔ امریکہ کے ایک خادم ہیں سید اویس، انہوں نے بھی لکھا، ہر ملک کے لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، سارے تو بیان بھی نہیں ہو سکتے یہاں، کہ جب بھی امریکہ کے دورے پہ آئے بڑی بشاشت سے ملتے، کبھی تھکاوٹ کے آثار نہیں انہیں دیکھے، اور خدام کو بھی بڑے پیار سے ملتے، بڑے پیار سے سمجھاتے، اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے۔ بڑی خوبی تھی ان میں یہ۔ فیروز عالم صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ بہت ساری خوبیوں کا ذکر کر کے عاجزی، انکساری اور مہمان نوازی ان کی بھی کرتے رہے جب وہ اکیلے یہاں تھے۔ پھر کہتے ہیں عبادت کا بھی ذکر کیا کہ میں نے دیکھا خلیفہ مسیح رابع کی بیماری کے دنوں میں کہ مسجد میں رات کو تہجد کے وقت بڑی تڑپ سے دعائیں کرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ ان کو حسنات صاحب ہیں جرمنی کے سابق صدر احمدیہ، وقف زندگی ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان کے اخلاص، ڈیوٹی میں لگن، خلافت سے وفا کو دیکھ کر ہمیشہ رشک آتا تھا۔ ایک طرف سادگی کی انتہا تھی، تو دوسری طرف ایک عجیب عرفان بھی ان کے اندر تھا۔ پھر کہتے ہیں ان سے خدا احمدیہ کے صدر کی حیثیت سے ڈیوٹیوں کے والے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کبھی اپنی صحت یا عمر زیادہ ہونے کا اظہار نہیں کیا۔ اپنی ڈیوٹی میں وہ دوسروں کی طرح جوان نظر آتے تھے، اور صدر یہ حسنات صاحب بھی لکھتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا
کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان سے کوئی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی امتیازی سلوک کرے. ٹھیک ہے، جس طرح باقی خود عام ڈیوٹی دے رہے ہیں، باقی سیکورٹی ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں بھی ڈیوٹی دوں گا. اپنے چھوٹوں سے بڑی عزت سے پیش آتے، بڑے پیار سے پیش آیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی تھی ان کے سلوک سے. ہماری ڈیوٹی دینے والے خود عام کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کر کے یا کیمپ منعقد کر کے کسی کو ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن آپ کی ڈیوٹی آپ کی حاضر دماغی، اخلاص اور دعاؤں کی یہ ٹریننگ جو تھی آپ کی، وہ بے لاس ہو کے اپنی خدمت ڈیوٹی دینا، حاضر دماغی، اخلاص اور دعاؤں کے ذریعے سے ٹریننگ تھی آپ کی. اور ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی موقع ملتا، کہیں ملتے، یہی کہا کرتے تھے کہ دعا کرو میرا خاتمہ بالخیر ہو. خالد احمد صاحب ہیں رشین ڈیسک کے، انہوں نے لکھا ہے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب لکھ رہے ہیں یہ بھی لکھا کہ وہ ہمیشہ خاموشی سے نہ صرف خود مستحقین کی مدد کیا کرتے تھے بلکہ بہت سے متمول افراد جماعت کو بھی اپنے غریب اور مستحق بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی طرف مستقل طور پر توجہ دلاتے اور راغب کرتے رہتے تھے. پھر ان کی ایک نمایاں خوبی اکرام ضیف تھی. خاص طور پر جلسے کے موقع کے دنوں میں یہ صفت ان کی اپنے عروج پر ہوتی تھی. جلسہ پر آئے ہوئے مہمانوں کا دلی احترام کیا کرتے تھے، اور کئی مہمانوں کو بلا مبالغہ مرکز سے آئے ہوں یا دیگر ممالک سے آئے ہوں، ان کی روزانہ صبح شام اپنے گھر پر مدعو کر کے بلا تکلف مجلس بناتے، بٹھاتے ان کو، اور پھر ان کو پرتکلف کھانا کھلاتے، اور پھر ساتھ ہی ہر ایک مہمان کو ایک مسجد میں بچھائی ہوئی جان ماز کا ایک تحفہ بھی دے دیا کرتے تھے. اطہر زبیر صاحب ہیں جرمنی کے، انہوں نے بھی یہی لکھا. خصوصیات کے ساتھ خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق تھا، بڑے مخلص تھے، اور گفتگو کا انداز بڑا شفقت والا نرم تھا. اور اگر اگلے شفٹ کے دوران کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا اگر اگلی شفٹ پہ آنے والا ہے کسی کارکن کو دیر بھی ہو جاتی تو شکایت نہ کرتے تھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کی ڈیوٹی میں کچھ مزید وقت مجھے مل گیا، اور ہر وقت ڈیوٹی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے. بیمار ہوتے تب بھی ڈیوٹی سے جلد فارغ ہونے کی خواہش نہ کرتے بلکہ ہمیشہ توجہ، بلکہ آخری بیماری میں بھی میں نے سنا ہے کہ اپنے بیٹے کو یہی کہا کہ اچھا وقت کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آج کی ڈیوٹی تو پھر گئی، آج میں جا نہیں سکوں گا ڈیوٹی پہ. شدید بیماری میں بھی اس وقت ڈیوٹی کی فکر تھی. پھر حمزہ رشید صاحب ہیں یہاں ایک، وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیار اور محبت کرنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے نیک بزرگ تھے. خدام کے لیے ایک نمونہ تھے، بڑی جاں فشانی سے، محنت سے اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے. خلافت سے والہانہ محبت کرنے والے تھے. خدام کو ہمیشہ توجہ دلاتے کہ تم لوگوں نے محبت کرتے ہوئے خلیفہ وقت کی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، اور اس بات کو اپنی تمام دوسری چیزوں پر مقدم کرنا ہے. سید طہا نور صاحب ہیں، مروی سلسلہ انڈونیشیا ہیں، کہتے ہیں جب بھی مجھے ملے انڈونیشیا کا ذکر کیا کرتے تھے. جب وہ 2000 میں خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ انڈونیشیا گئے تھے اس زمانے کی باتوں کا ذکر کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ جہاں مسجد میں آئے ہوئے تھے وہاں کپڑے دھونے کا انتظام نہیں تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں تو ہم باہر سے دھلوا لیں.
لیکن آپ نے اور آپ کے جو ساتھی تھے دوسرے، انہوں نے کہا کہ ہم کپڑے تو خود دھوتے ہیں، کہ ہم تو کہنے لگے کہ ہم تو نوکر لوگ ہیں، ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے کپڑے دھوئیں، اور بڑی کوشش کے بعد بھی اپنے کپڑے نہیں دیے انہوں نے۔ اب یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ہیں، لیکن ایک وقف زندگی کی اصولی روح کا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک وقف زندگی کو ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی اسی سبق ملتا ہے۔ عدنان ظفر صاحب ہیں، سابق محترم مقامی UK، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بڑا ڈیوٹی دینے کی طرف خاص طور پہ ہمیں توجہ دلاتے رہتے تھے، اور خاص چیز جو انہوں نے لکھی، باقی باتیں جو لکھی کھانے پینے کا خیال رکھنے والی باتیں بھی ڈیوٹی کے دوران اور چیزیں، اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ مجھے خلافت کے آداب انہوں نے سکھائے، خلافت سے مضبوط تعلق کے گر سمجھائے، انتہائی دوراندیش شخصیت تھی، جب بھی کسی معاملہ میں مشورہ مانگا ہمیشہ فائدہ ہوا۔ اطہر احمد صاحب ہیں، کارکن حفاظت خاص کے، یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے 9 سال ڈیوٹی کی، 11 سے لے کر 20 تک عمومی میں تھا، اس کی ڈیوٹی کی، پھر حفاظت خاص میں شامل ہوا۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے 48 سال، ناصر سعید صاحب سے انہوں نے پوچھا اطہر نے، کہ 48 سال 3 خلافتوں کے ساتھ آپ نے ڈیوٹی کی ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں تاکہ میں بھی آپ کی طرح ڈیوٹی کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا اور زبان بند رکھنا، اور اس کے ساتھ دعا کرتے رہنا۔ یہ نصیحت جو ہے یہ عمومی طور پر ہر وقت زندگی کے لیے ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا، بلکہ ہر کارکن اور جماعتی خدمت گزار کے لیے ضروری ہے، ہر عہدیدار کے لیے ضروری ہے۔ بڑی پتے کی بات ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیوٹی کر کے، ان کو لالا جی لوگ کہتے تھے، کہ لالا جی کے ساتھ ڈیوٹی کر کے پتہ چلا کہ جب کسی افسر کی طرف سے حکم آئے تو اس کو ویسے ہی کرنا ہے جو بھی حکم آتا ہے، اس پر اس طرح عمل درآمد کرتے اور کرواتے تھے کہ اسی طرح کرنا ہے، اور اس حکم کے اندر سے اپنے مطلب نہیں نکالتے تھے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جتنا ہم کو کہا جاتا اور جیسے کہا جاتا ہے بالکل ویسے کرتے تھے، اور ہم لوگوں سے بھی ویسے ہی کرواتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شفٹ انچارج تو اس طرح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے تو جیسے حکم ملا میں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں دعا کے لیے خاص طور پر کہا کرتے تھے کہ جب تک ہوں اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا رکھے، اور جب وقت آئے تو چلتا پھرتا ہی لے جائے، کسی کی محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے ایسا ہی سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی اہلیہ کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے، ان کے بیٹے کو بھی وفا کے ساتھ، جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا، خلافت و جماعت سے جوڑا رکھے، بلکہ ان کی نسل کو بھی، اولاد کو۔ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ جماعت کی خدمت کے لیے آئے تھے پاکروا میں۔ یقیناً سب لکھنے والوں نے حقیقت جو بھی لکھا ہے بڑی حقیقت ہے، بڑے بے لوث ہو کر خدمت کرنے والے تھے اور کامل اطاعت کرنے والے تھے۔ ان کی وفات ایسے حالات میں ہوئی ہے
جب جنازے میں زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے. کچھ عرصے یہ دل کے مریض تھے, اینجیوپلاسٹی بھی ہوئی تھی. چند دن پہلے بیمار ہوئے, ہسپتال بھی گئے. ڈاکٹروں نے کہا, بلکہ ہسپتال میں ہی تھے جب ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں, ڈاکٹروں نے داخل کر لیا اور کہا کہ یہ شدید دل کا حملہ ہوا ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ جو وائرس ہے اس کا بھی حملہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی سے لیا پہلے یا ہسپتال میں جو آج کل کے حالات ہیں وہاں جا کر یہ لیا. لیکن بہرحال چند دن ہسپتال میں زیر علاج رہے اور وہیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. یہاں جو قانونی پابندیاں ہیں اس وجہ سے جنازہ بھی یہاں نہیں لایا جا سکتا اور چند قریبی افراد کے علاوہ جنازہ میں جمع بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر جنازہ کے لیے بھی شرط ہے کہ وہیں فنرل ہاؤس میں ہوم جو ہے ان کا فنرل ہوم یا قبرستان, اسی میں ہی جنازہ ہوگا. اس لیے بہرحال آج کل جو حالات ہیں اس وجہ سے میں بھی ان کا جنازہ غائب کسی کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ بعد میں. بے شمار لکھنے والوں نے جیسا کہ میں نے کہا ان کی خوبیاں لکھی ہیں اور جو بھی لکھی ہیں باقی حق اور لکھا ہے یہی ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اپنی خدمت کو, اپنے عہد کو وفا سے نبھاتے ہوئے یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ہر عہد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا اس کو پورا کیا. ان کی زندگی میں یہی نظر آتا ہے ہمیں. اس لحاظ سے یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان میں شامل فرمائے. اور وہ تمام احمدی جو اس بیماری کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ہر ایک سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور مغفرت حاصل کرنے والا ہو.